تو پتہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ الذی بعث فیکم. اور یہ الفاظ ابو داؤد میں بھی موجود ہیں. ہم اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس کو اللہ نے تمہارا نبی بنا کے مبعوث کیا ہوا تھا, جو شخص تم میں مبعوث ہوا. تو کہتا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کرے جو یہ جواب دے لیں. یہ بخاری اور ابو داؤد میں پوری تفصیل موجود ہے. اور یہ جب 3 سوال ہوتے ہیں, من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, ایک چوتھا سوال ہے جو انہوں نے اسکپ کیا تھا, میں نے دریافت کیا ہے تو اب ان کو پریشانی لگی ہوئی ہے. ایک چوتھا سوال بھی ہوتا ہے, جب مؤمن جو ہے نا جواب دے لیتا ہے نا, تو اس سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اور رسول اللہ کے نبی ہونے کی تصدیق کی. ہاں تو ظاہر ترجمے سے ہی پڑھی ہوگی نا, خالی پڑھنا تصدیق تو نہیں ہوتی. اور جو منافق ہے جب وہ جواب نہیں دے پاتا تو فرشتے کہتے ہیں تو نے, وہ ہر بات میں کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری لا ادری, ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے اسے کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی, یا کسی ایسے شخص سے کیوں نہیں پوچھ لیا جو جاننے والا تھا. یہ چوتھا سوال ہے. اگر یہ پتا چل جائے مسلمانوں کو تو مرنے سے پہلے ہی وہی بات, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور پھر وہ اس نعرے تک پہنچ جائے گا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, یہ سارے بابے تھے, شیعہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا, اس کو آپ نے اپنا امام ماننا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دیکھیں کیسے ان واقعات سے رزلٹ نکلتے ہیں, اور انہوں نے کیا کچھ امت کو کرایا ہوا ہے. قبر کے 3 سوال بتائے ہیں, چوتھا بتایا ہی نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ بھائی رسول اللہ کے ساتھ رشتہ داری نہیں کسی کی کام آنی جب تک کہ اعمال صحیح نہیں ہوں گے, ورنہ تو ہم نے یہ بتا دیا. یہ بھی تو صحابی تھا نا. یاد رکھیے گا کہ جو اپنی وفات تک ایمان پر قائم رہا وہ صحابی ہے. اگر وہ ایمان پہ قائم نہیں رہا تو وہ صحابی نہیں ہے, اگرچہ حضور کی زندگی میں وہ صحابی ہو. یہ منکرین زکوٰۃ جو ہیں یہ رسول اللہ نے ان کو صحابی ہونے کی حالت میں چھوڑا ہے دنیا میں. وہ کہتے ہیں جی بعد میں منکرین زکوٰۃ بن گئے, مرتد ہو گئے. سرکار بات چھوڑ دو, جب میرے نبی نے آنکھیں بند کی ہیں اس ڈیٹ کو وہ کیا تھے؟ صحابہ. حضور کو تو نہیں نہ پتا کہ میرے بعد کام ڈال دیا انہوں نے. کلیئر ہو گیا؟ اب حضور کی وفات کے بعد وہ کام ڈال دیں. نبی علیہ السلام نے انہیں آخری وقت کیا دیکھا ہے؟ صحابی. یہی وجہ ہے کہ بخاری مسلم میں موجود ہے میرے حوض کوثر پر میرے اصحاب میں سے لوگوں کو لایا جائے گا اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی. کم از کم 8 طرق موجود ہیں بخاری مسلم میں. اور مجھے فرشتے بتائیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا, آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے, انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی, سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پہ پھٹکارو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا. عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں اس حدیث کے ساتھ, اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں, آمین. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. بخاری کے الفاظ ہیں, ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ابوبکر کے دور میں مرتد ہو گئے اور حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف قتال کیا. تو حضرت ابوبکر کے دور میں جو مرتد ہوئے وہ رسول اللہ کے دور میں کیا تھے؟ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ یا صحابی؟ صحابی. تو یہ کوئی توہین نہیں ہے, یہ صحابہ کی عظمت ہے کہ صحابی وہ جنتی ہے جو اپنی وفات تک رسول اللہ کے طریقے پہ رہا. نہ تو ہم روافظ کی طرح اس ایکسٹریم پہ ہیں کہ جو نعوذ باللہ سابقون الاولون حضرت ابوبکر عمر عثمان کے بارے میں بکواسیات کرتے ہیں یا جلیل القدر صاحب کے بارے میں اور بعض غلوف کر کے ان کے ایمان کے درپے ہوئے ہیں, اور نہ ہم ان ناصبیوں کی طرف ہیں جو اہل سنت کے اندر گھسے ہوئے ہیں جو بنو امیہ کو بچانے کے لیے ہر بندے کو جناب یہ نعرے, جو یہ ناصبیت والے نعرے ہیں نا جی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. آپ یہی کیوں نہیں کہتے کہ ہر کلمہ گو مسلم جنتی جنتی ہے نا حدیث سے؟ پھر ان کو تکلیف پڑ جائے گی, کوئی اپنے فرقے والے کو ماننا پڑے گا. تو آپ کہہ دو ہر بریلوی جنتی, ہر دیوبندی والے دیوبندی, ہر دیوبندی جنتی, ہر وہابی جنتی. اور اللہ کے بندوں, جنت دوزخ کے فیصلے کوئی یہاں بیٹھ کے کر سکتا ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے, آپ رک گئے, اور مسلم میں ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ کا خچر بدک گیا. تو نبی علیہ السلام رک گئے, آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے 2 حصے کر کے قبر پہ لگائے, فرمایا جب تک ہری رہیں گی تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی. حضور کی دعا کی برکت, آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت. صحابہ کو نہیں پتا چلا عذاب ہو رہا ہے. اور دوسری بات, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغلی کھایا کرتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر نہیں تھے, ورنہ حضور بڑی بیماری کا ذکر کرتے نا. حضور سیدھا کہتے ہیں کافر تھے, اور ظاہر کافر کو نفع بھی نہیں پہنچنا تھا نا.
یعنی ہے مسلمان کی قبریں تھیں اس زمانے کے جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث فوت ہو گئے، کیونکہ پھر تو یہ کہیں گے ہم تو کہتے ہیں ہر صحابی ہے نبی جنتی جنتی، یہ اور طرف چل پڑیں گے۔ مسلم شریف میں الفاظ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، دکھانے والی کہانی ختم، کشف القبور ختم، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، صرف عذاب قبر کو سن کے، دیکھنے کی بات ہی نہیں۔ اچھا اگر حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین عذاب قبر نہ دیکھ سکیں حضور کے ساتھ ہوتے ہوئے، تو آڈے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، لے جاؤ، کیونکہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، خلفائے راشدین جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ اگر ان کو نہیں عذاب قبر نظر آ رہا اور یہاں کہتے ہیں جی وہ بتا دیتے ہیں جی کشف اور چھڑ دو کشف القبور، میں پرچی پہ اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں، مشین ڈیزائن کا، مکینکس آف مٹیریل کا، تو آڈا زندہ بابا مردہ بابا تک کے پڑھ کے سنا دے منو کے لکھے ہے، سمجھانا نے چھڑ دو، سمجھانا چھڑ دو، صرف 10 دفعے کے لکھیا کیا ہے۔ اور ایک قیامت تک چیلنج ہے، جس نے انجینئرنگ نہیں کی تھی وہ پڑھ نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہیں نا بابوں کے پاس علم لدنی ہے، روحانی علم ہوتا ہے، سرکار اللہ نو تے آندی ہے نا میکینیکل انجینئرنگ، تو سارے بابیاں دی عزت ویسی سٹیک تے لگی ہے، تواڈے بابے کس دن کام آنے باہر نکلن، چلو جڑے باہر نے وہ کٹھے ہو کے پڑھ کے دس دن منو جھوٹا کر دیں، دل چھوڑ دیں۔ میں تو کہتا ہوں سامنے پڑھیں، ویسے تو میرا یقین ہے کہ اکثر بابے اگر میں انہیں کہوں نا قرآن تجوید سے پڑھیں وہ بھی نہیں پڑھ سکتے، دیکھ کے بھی سنت اذکار دیکھ کے تجوید سے پڑھ کے بتا دے، اکثر نہیں پڑھ سکتے۔ اس کا چیک یہ ہوگا کہ جب بریلویوں کا بابا آئے گا ہم دیوبندی کاری بٹھا لیں گے، وہ پہلے عربی غلطی کر لوے گا، اور دیوبندیوں کا بابا آئے گا ہم بریلوی کاری بٹھا لیں گے۔ ساڈے کو تو مسئلہ سیدھا سیدھا ہے کہ اسی تے کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے ان لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں بھائی کتابوں کا دین اور ہے۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور، کتابوں کا پیغمبر اور ہے، بابوں کا پیغمبر اور۔ اگرچہ وہ بابے بھی اسی پیغمبر، اسی دین، اسی خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں، بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو ان کے بزرگوں نے کلیم کی ہوئی ہیں۔ تو اس طرف واپس ہیں جو میں نے کہا، نبی علیہ السلام نے کہا میرے حوض کوثر پہ لوگ لائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ بخاری مسلم میں باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ عرب کے قبائل مرتد ہو گئے حضرت ابوبکر کے دور میں۔ تو مرتد کون ہوتا ہے؟ جو پہلے مسلمان ہو۔ المستدرک الحاکم میں، سنن دارمی میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اللہ کی مدد آ پہنچی اور تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کر کے کہا کہ ان قریب میری وفات کے بعد لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے، اور یہی ہوا۔ کئی لوگوں کا کنوکشن والا ایمان نہیں تھا، انہوں نے رسول اللہ کو قریش کے ایک سردار کے طور پر، ایک واریر کا غلبہ مان لیا عرب کی سرزمین پہ، اور ان کی بیعت کر لی۔ پیغمبر ان کو اس لیے ماننا پڑا کہ نبی علیہ السلام پیغمبر بھی تھے، ادروائز ان کا پیغمبر ماننا کنوکشن والا نہیں تھا۔ اسی لیے قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اعرابی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، قالت الاعراب آمنا، اے نبی ان سے فرماؤ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم کہو ہم اسلام لے کے آئے، ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل ہی نہیں ہوا۔ سرکار اگر حضور پہ ڈائریکٹ کوئی اسلام لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہا ہے ایمان ابھی داخل نہیں ہوا، تو آڑے بابے تشائی کوئی نہیں جب تک کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں چلیں گے۔ اور یہی وہ لوگ تھے جو بعد میں پھر نبی علیہ السلام کا دین چھوڑ گئے، جن کے خلاف حضرت ابوبکر نے قتال کیا، جو بخاری مسلم میں آتا ہے۔ اور بخاری مسلم میں انہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ حوض کوثر سے انہیں دھتکارا جائے گا اور حضور کہیں گے اصحابی اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں، لیکن فرشتے بتائیں گے آپ کے بعد انہوں نے دین بدل دیا۔ نبی علیہ السلام انہیں پہچان لیں گے، ظاہر شکلوں سے پہچانتے ہوں گے نا، لیکن یہ نہیں پتا ہوگا کہ بعد میں کیا کیا۔ بلکہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، میں اس وقت وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ان پر گواہ تھا، اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں معاف کر چاہے انہیں عذاب دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ آج کے دن سچوں کو ان کا سچا عقیدہ ہی نفع دے گا۔ سورۃ المائدہ کی آخری آیات حضور نے تلاوت کی کہ جس طرح عیسیٰ ابن مریم اپنے فالورز کے غلط عقائد سے قیامت کے دن اعلان برات کر دیں گے نا، میں بھی کہوں گا کہ یا اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، میرے جانے کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا یہ خود اپنے اعمال کے جواب دیں۔ اچھا دیکھیں اللہ کے نبی ایک ایک بات بتا گئے، کیونکہ حضور کو غیبی خبر بتائی گئی تھی۔ اچھا بعض لوگ اس میں یہ بھی کہتے ہیں، دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں حضور علیہ السلام کو علم، ہم کب کہتے ہیں جو حضور کا علم غیب نہ مانے وہ کافر ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ جتنا حضور کو بتایا گیا بس آپ نے اتنا ماننا ہے، خود سے کلیم نہیں کرنا ان کے بارے میں۔ تو حضور کو بس اتنا بتایا گیا تھا کہ آپ کے کچھ ساتھی مرتد ہو جائیں گے، یہ نہیں بتایا گیا تھا کون سے۔ جبھی تو آپ قیامت والے دن سب کوئی بلا بلا کے حوض کوثر پہ مشروب پلا رہے ہوں گے، ورنہ حضور کو اگر پہلے ہی پتہ چل جائے تو آپ ہمیں پتہ چل جائے ہم تو کہیں یار دور ہو جا، تو نے تو بعد میں بیڑا غرق کیا، نہ ستوں۔ فرشتے بتائیں گے یا رسول اللہ آپ کے بعد انہوں نے دین سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔
تو یہ خبر آپ کو دنیا میں بتائی گئی ہے کہ آپ کے بعد کچھ لوگوں نے کام ڈالنا ہے، لیکن اسی لیے انصار مدینہ کو حضور نے کہا تھا نا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، انصار مدینہ میں تمہارے گھروں میں فتنے ایسے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے آسمان سے بارش، اور میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا۔ حوض کوثر پہ پھر وہی سحقا سحقا لمن غیر بعدی، انصار مدینہ نے اتنی قربانیاں کی ان کے اوپر، بعد میں بنو امیہ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔